الحمد لله رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 5ویں سپارے کے چند بنیادی نکات، اہم نکات جو ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آسان فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اس کے شروع میں سورۃ النساء چل رہی تھی، اس میں ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ محارم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جن سے نکاح نہیں کر سکتا انسان، تو اس میں تمام جو محرم رشتہ دار تھے ان کے بعد اللہ تعالیٰ اس سپارے کے شروع میں فرما رہے ہیں کہ وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ ان ساری خواتین کے علاوہ آپ جو ہے مرد جو ہے مسلمان مرد جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے مسلمان عورتوں سے، اور جس کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو کہ وہ مسلمان آزاد عورتوں سے شادی کرے، کیونکہ اس زمانے میں لونڈیوں سے نکاح کرنا آسان ہوتا تھا، ان کا مہر کم ہوتا تھا، تو اس کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ لیکن اس میں بھی کیا ہے کہ ان کا مہر دینا ہے، ان کے جو ولی ہیں اس سے اجازت لینی ہے، اور وہ سارا تعلیمات ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام احکامات کو تمہارے لیے واضح کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پہ ڈال دے، اور تمہیں پہلی قوموں کے حالات بھی بتا دے، اور تمہارے لیے تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے، بڑا حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے دین کو آسان کر دے، تمہارے اوپر سے اپنی ناراضگی کو دور کر دے۔ اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایسی آزادی میں دھکیل دیں کہ تم گناہ کبیرہ کرنے لگ جاؤ اور گناہ کے عادی ہو جاؤ اور تمہیں اس کی پرواہ بھی نہ ہو۔ تو یہ جو نکاح کے مسائل بتانے کا حکم جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان احکام کو اتنا واضح کر دیا جائے کہ حلال حرام جو ہے وہ سامنے آ جائے انسان کے، اور اس کی تمیز کرتے ہوئے وہ اپنی خواہش اور اپنی جو ضرورت ہے اس کو سامنے رکھ کے شادیاں کرے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے دین کو آسان کر دے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ضعیف مخلوق بنایا ہے۔ اور اے ایمان والو، تم اپنے مالوں کو، ایک دوسرے کے مالوں کو جو ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مال کے اوپر جو ہے ڈاکہ نہ ڈالو، ایک دوسرے کا حق نہ مارو۔ ہاں، تجارت اگر کرو تو وہ بھی رضامندی کے ساتھ کرو، تجارت کر کے ایک دوسرے سے تم لین دین کر سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ تم کسی ایک دوسرے کے مال پہ قبضہ کر لو، اور اپنے جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو، بے شک اللہ تو تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ اور پھر مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے سے ان حقوق یا ان خصوصیات کے بارے میں جو ہے مقابلہ نہ کرے، اور ان خصوصیات کی تمنا نہ کرے ایک دوسرے کی جو اللہ نے تم میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص کی ہیں۔ جو مردوں کو بھی اسی کا اجر ملے گا جو انہیں کا عمل کریں گے، اور خواتین بھی جنہیں کا عمل کریں گی اس کا انہیں اجر پورا پورا ملے گا۔ اور اللہ سے اس کے فضل سے مانگا کرو، اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے حرص اور وہ نہ کیا کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھر کا جو خاندان کا نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، کہ مرد کے ذمے ہے گھر کے نظام کو چلانا۔ یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی معاملے میں فضیلت دینی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مالی ذمہ داری، معاشی ذمہ داری ساری مرد کے اوپر اللہ نے ڈالی ہے۔ تو پھر نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اپنے رب کی، اور اپنے خاوند اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے کا انہیں حکم دیا ہے۔ اور جو اگر تمہیں لگے کہ تمہارے گھر کے تعلقات آپس میں جو ہیں وہ اچھے نہیں چل رہے، تو تم لوگ کسی مختلف طریقے ہیں، مختلف اسٹیجز سے تم لوگ اپنی شادیوں کو، اپنی رشتوں کو جو ہے سیدھی درست سمت میں لا سکتے ہو۔ اس میں یہ ہے کہ تم تھوڑا سا ناراضگی دکھاؤ، ایک دوسرے کو ہلکا پھلکا تنبیہ کرو، اور اگر وہ بات مان لیں تو پھر ان کے اوپر جو ہے شدت نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان ناچاکی بڑھ رہی ہے، یعنی کتنا اللہ تعالیٰ مینیوٹلی
غور کر رہا ہے خانگی امور کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ گھر بنے گا تو معاشرہ بنے گا، معاشرہ بنے گا تو امت بنے گی، اور بچوں کی تربیت ٹھیک ہو پائے گی، بچوں کی تعلیم ٹھیک ہو پائے گی، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ معاشرے کے اندر کوئی مثبت کردار ادا کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر گھر کے اندر کوئی ناچاکی ہو تو اور آپس میں طے کرنا محال ہو جائے، ایسی نوبت آ جائے کہ خود آپس میں طے کرنا مشکل ہو جائے، تو دونوں خاندانوں میں سے کوئی سمجھدار آدمی جو ہے اس کو فیصل بنا دیا جائے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملے کو جو ہے طے کر لیا جائے، اور اگر یہ چاہیں گے دونوں صلح کرنا اور اپنی اصلاح کرنا اور اپنے گھر کو آباد کرنا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے درمیان کو صورت نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور ہمسایوں کے ساتھ جو رشتہ دار ہوں یا جو رشتہ دار نہ بھی ہوں، اور جو کام میں تمہارے ساتھی ہوں، اور مسافروں کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اور اپنے غلاموں کے ساتھ یا اپنے نوکروں کے ساتھ اس زمانے میں بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی فخر کرنے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہ لوگ جو بخیل ہیں یعنی کنجوس ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں یعنی کنجوسی کا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے وہ چھپا کے رکھتے ہیں، یعنی ظاہر ہی نہیں کرتے کہ کوئی مانگنا لے ضرورت مند، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بڑا ذلت دینے والا عذاب جو ہے وہ دے گا۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی، نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی شیطان کے ساتھی ہیں۔ اور ان کا کیا جاتا تھا اگر یہ اللہ کے اوپر ایمان لے آتے، جس نے ان کو بنایا تھا، جس نے ان کو سب کچھ دیا تھا، اور جس نے ان کو اس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے مستحق بندوں کے اوپر خرچ کرتے، تو اللہ تعالیٰ خوب ان کے اعمال کو بھی دیکھتا اور ان کو اجر بھی دیتا، اور اللہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی لے کے آئے گا تو اس کو بڑھا دے گا، اور اپنی جناب سے بڑھا چڑھا کے اس کا اجر دے گا۔ اور پھر کیسا ہوگا وہ دن جس دن سارے لوگوں کو لے کے لایا جائے گا، اور سب کی امت کے اوپر جو ہے کوئی نہ فقی فیضا جئنا من کل امت بشہید، ہر امت سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا، اور وہ اپنی امت کا حال بیان کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام امتوں کے اوپر، ان تمام ان گواہوں کے اوپر گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ پیش کرے گا۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر چاہیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، لو تسوا بہم الارض، کہ زمین ان کے ساتھ برابر ہو جاتی، یعنی وہ زمین کے اندر مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کسی بات کو بھی نہیں چھپاتا۔ اس کے بعد آگے حکم ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب اور یہ جوا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ناپاک ہیں اور شیطان کے اعمال ہیں، فاجتنبوہ، تو ان سے بچو۔ تو وہ بعد میں حرمت کا حکم آیا، پھر حدیث شریف میں وضاحت بھی آ گئی اس کی، لیکن یہاں پہ بھی چونکہ حرام نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اس حالت میں نہ پڑھو۔ اور اس کے بعد پھر وضو کے احکام ہیں کہ اگر تیمم کے احکام ہیں کہ اگر کوئی سفر میں ہو یا مریض ہو تو وہ سے پانی نہ ملتا ہو تو پھر وہ کیا کرے کہ پاک جگہ کے اوپر جہاں پہ مٹی پڑی ہو وہاں پہ ہاتھ لگا کے ان سے اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کا مسح کر لیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں آپ کے اوپر، اور کچھ لوگ ہیں جو اس سے روکتے ہیں لوگوں کو، یعنی نہ خود ایمان لاتے ہیں نہ دوسروں کو آنے کی تنقید کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے اس کی آگ میں۔ اور کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، اور جیسی ان کی جلد جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ نئی جلد اس کے اوپر اگا دے گا تاکہ دوبارہ عذاب چکھیں۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس زمانے میں تو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ جو اکثر سینسرز ہیں، ہیٹ کے سینسرز یا وہ نیورونز جو پیغام پہنچاتے ہیں یا جس کی وجہ سے درد محسوس ہوتی ہے وہ جلد میں ہوتے ہیں، تو یہ بھی بعد میں لوگوں کو پتہ لگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں جو لوگوں پہ زمانے کے ساتھ ساتھ کھل رہی ہیں اور کھلتی چلی جا رہی ہیں اور کھلتی چلی جائیں گی آئندہ زمانوں میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا عزت والا ہے، بڑا حکمت والا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جوڑے تیار کیے ہیں، اور ان کے اندر وہاں پہ سائے ہیں لمبے لمبے، اور باغات ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں، کیونکہ اصل میں عرب لوگ صحرا میں ہوتے تھے اور یہاں پہ باغ شاذ و ناظر نظر آتا تھا، یہاں پہ بلکہ دور دور کے سفر کر کے یمن اور شام میں جا کے وہ دیکھتے تھے سرسبز علاقے، تو ان کے لیے باغات بہت بڑی نعمت تھی، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر اس کا ذکر کیا ہے اور نہروں کا ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک میں مزید اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ورنہ تو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کوئی یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان جنت میں اللہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ سب جزا ہے ان کاموں کی جو لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ امانتوں کو ان کے اہلوں تک، ان کے مستحقین تک پہنچا دو، اور لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، بے شک یہ بہت ہی اچھا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان اولی الامر ہوں یعنی صاحب اقتدار ہوں یا علماء ہوں، ان سے دونوں مراد ہیں، ان کی اتباع کرو، اور جو اگر تمہیں کسی معاملے میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی اپنے فیصلے جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کرو، یہی بہترین طریقہ ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اپنے فیصلے ہم وہاں سے کروائیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر جو ہے اپنے اعمال کو پرکھ لیں، اپنے فیصلوں کو رکھ لیں، تو منافقوں کو دیکھو کہ وہ اس سے بھاگتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے۔ انبیاء کا کام صرف کتابیں پہنچانا نہیں ہے، کتابیں تو صرف 4 نازل ہوئی ہیں، بلکہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ یہ اتھارٹی دے کے بھیجتا تھا کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ حلال چیزوں کو ان کو وضاحت کرتے تھے کہ یہ حلال ہیں تمہارے لیے، خبائث چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے تھے کہ یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے تھے اور اپنی پیروی کا حکم دیتے تھے۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ آتا ہے، انبیاء فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، تو یہ سارے انبیاء کا حق تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حق ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ شاید نہیں صرف قرآن پاک کی اطاعت کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت نہیں کرنی، یہ ایسا بندہ نبوت کے حق کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور یہ ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ وہاں پہ منافقین جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فیصلہ کرنے سے اعراض کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آ جاتے آپ کے پاس اور آپ کو آ کے عرض کرتے کہ آپ اللہ سے مغفرت کریں، مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور خود بھی اللہ سے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی استغفار کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ پھر آگے یہ بڑی آیت زبردست ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اس تمام نظریات کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہرگز نہیں، ہمیں آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ کو حکم، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ مقرر کر لیں اپنے تمام اختلافات کے حوالے سے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو بھی آپ فیصلہ فرما دیں اس کے حوالے سے کوئی ان کے دل میں ٹیڑھ نہ ہو، کوئی ان کے دل میں بے چینی نہ ہو، یا ان کے دل میں کوئی بے رغبتی نہ ہو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے حوالے سے۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں، آپ کی بات کو من و عن مان لیں اور خوشی خوشی قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، فیصلے، ان کی تشریح، ان کی تبیین، اس کی اہمیت کو سمجھنا تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جنت میں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور یہ بہت اچھی کمپنی ہوگی، بہت اچھا مقام ہوگا جو جنت میں ایسے لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یعنی ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کی اطاعت کرنے والا، یعنی اس امت کے جو نیکوکار ہوں گے، جو اتباع کی کوشش کرنے والے ہوں گے، جو معافیاں مانگ کے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کے اس راستے پہ چلنے والے ہوں گے، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انعام رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں جہاد کے حوالے سے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس چاہیے ان کو کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جنہوں نے زندگیوں کو بیچ دیا آخرت کے بدلے میں، دنیا کی زندگیوں کو۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو جو بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا پھر اس میں شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ اب یہ اگلی آیت جو ہے یہ جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس آیت کو مسلمان حکمرانوں کو، مسلمان ملکوں کو، مسلمان افواج کو یہ آیتیں سامنے رکھ کے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور کمزور محتاج مرد اور عورتیں اور بچے، وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی اپنی طرف سے مددگار بھیج، اور ہمارا مددگار اور اپنا کوئی ہمارے لیے کوئی ولی بنا کے بھیج، کوئی نصیر بنا کے بھیج۔ یہ مسلمانوں میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ آیت بلا رہی ہے پوری امت کو، اور پوری امت کی حکمرانوں کو، اور پوری امت کی حکومتوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب کو مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور طاغوت کے جو پیروکار ہیں، کافر جو ہیں، وہ طاغوت کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے جو اولیاء ہیں، اس کے دوست ہیں، ان سے لڑائی کرو، بے شک اس کی جو قید ہے، اس کی جو چال ہے بہت کمزور ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وہ زمانے کی بات فرما رہے ہیں کہ جب کہا گیا تھا کہ ابھی تم نے لڑائی نہیں کرنی، بس نماز روزہ کرو، اور جب جہاد اللہ کا حکم آیا جو کہ ناگوار گزرتا ہے، اللہ نے پہلے بھی فرمایا، تو لوگ ایسے ڈرنا شروع ہو گئے لوگوں سے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور کہتے تھے کہ اللہ بھی اتنی جلدی کیوں کہ جہاد ہمارے پر فرض کر دیا، تھوڑا عرصہ اور ہمیں مہلت دیتا، ہم کوئی تھوڑا سا اپنی جو ہے اور اپنی استعداد کو بڑھا لیتے۔ انہیں بتا دیجئے کہ دنیا کی متاع جو ہے، دنیا کی رونق جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اور آخرت ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور تمہارے اوپر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو موت جس سے تم ڈرتے ہو یہ تو تم قلعوں میں بھی بند ہو جائے تمہیں آ کے رہے گی۔ اور یہ لوگ ایسے کم ایمان ہیں کہ جب کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بڑا فائدہ پہنچایا، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آیا ہے۔ انہیں کہہ دو کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ اور تمہیں جو خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور اللہ اس کے اوپر گواہ کافی ہے۔ تو پھر جو یہ آیت بہت قیمتی آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی اللہ کی اطاعت جو کرنا چاہتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مکمل دین کو تھام لے، وہی اللہ کی اطاعت میں کامیاب ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاری۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو نہیں کام کرتا تو ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا، ان کو پیغام پہنچا دیا، یہ کافی ہے، یہ جانے اور ان کا رب جانے آگے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، انہیں کیا ہو گیا کہ قرآن پاک کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے آیا ہوتا، اللہ کی طرف سے نہ آیا ہوتا تو اس میں کتنے اختلافات ہوتے، کتنی باتیں ان کی کنٹرڈکٹری باتیں ہوتی ہیں، کتنی باتیں ایک دوسرے کے تضاد میں ہوتی، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس میں ان کو تضاد نظر نہیں آئے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کسی کی خیر کے کام میں سفارش کرے گا تو اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور جو کسی برائی کے کام میں سفارش کرے گا تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ ایک اور بہت پیارا ضابطہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی گریٹ کرے، جب کوئی تمہیں خوش آمدید کہے، یا جب کوئی تمہیں کوئی اس میں تحفہ تحائف بھی شامل ہے، جب کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے، بھلائی کرے، خیر کا کلمہ کہے تو تم اس کو اس سے بہتر کہو، نہیں تو کم از کم ویسا ہی کہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حساب رکھنا ہے۔ یعنی بنیادی معمولی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں ذکر فرمائی ہیں تاکہ ہم لوگوں کی معاشرت جو ہے وہ درست ہو جائے، اور ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور خوشی خوشی مسلمان آپس میں رہیں۔ اور وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو مارے، ہاں غلطی سے ہو جائے تو اس کا یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، یعنی اپنی قوم کے لوگ ہیں، تو تم نے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے اور ایک دیت بھی پوری دینی ہے، اور اگر ایسی قوم ہے جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے تو کم از کم غلام آزاد ضرور کرنا ہے، اور جو جان بوجھ کے کسی مومن کو مارے گا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اس پہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب بنا کے رکھا ہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں میں دھماکے کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک نہیں کئی مومنوں کو بلا وجہ مارتے ہیں، نہ پوچھا نہ دسا، اور بازاروں میں، اور غیر مسلموں کو بھی قطعاً غیر حالت جنگ کے علاوہ غیر مسلموں کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، نہ ان کے مردوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو، گجا یہ کہ مسلمانوں کو ماریں اور کہیں کہ جی ہم اسلام نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بچائے۔
اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نماز کی قصر کے حوالے سے احکام ہیں کہ جب آپ لوگ سفر میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو اس کو کی قصر کر لو. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ظہر اور عصر اور عشاء کی نماز کو قصر کرتے ہیں اور باقی جو ہیں فجر اور مغرب کی نماز وہ پوری پڑھی جاتی ہے. اور پھر صلاۃ خوف کا اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ بتایا ہے کہ نماز جب قائم کریں تو یہ آپ کے ساتھ جو گروہ ہو ایک گروہ اسلحے کو لیے رکھے, ایک گروہ جب سجدے میں جائے تو دوسرا پیرا دے, پھر ایک رکعت پڑھ کے دوسرا گروہ آ جائے پہلا پیرے میں چلا جائے. اسلحوں کو اپنے سامنے ہی رکھو تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ غافل ہو اپنے اسلحے سے اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیں. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نماز ہو بھی جائے, چونکہ نماز کی تو تخفیف ہوگی سفر کے اندر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا, ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کو یاد رکھے, اور جب بندہ اللہ کو یاد رکھے تو اللہ بھی بندے کو یاد رکھتا ہے. اور ہم تو صرف بول کے یا چھوٹے موٹے اعمال کر کے یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ملائے اعلیٰ میں تذکرہ کرتا ہے, نعمتیں برساتا ہے, گناہ معاف کرتا ہے, رحمت برساتا ہے. اور کیا شان ہوتی ہے اس بندے کی جس کو اللہ تعالیٰ ہر وقت ذکر اپنا عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنی یاد نصیب فرما دے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں, یعنی چھپ کے جو گناہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں آپ ہم سے جھگڑا نہ کریں. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خائنوں کو پسند نہیں کرتا. یہ لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے, حالانکہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے ہر وقت. اور یہ جب راتیں گزارتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند, اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے. دنیا میں تو آپ ان کے حوالے سے ہم سے ان کی مغفرت مانگ رہے ہیں, تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ان کا کون حجت ان کی کرے گا, ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا, مقدمہ پیش کرے گا؟ اور جو بھی گناہ کرے گا, برائی کرے گا یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے گا, پھر اپنے اللہ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً معاف کرنے والا پائے گا. اور جو گناہ کرے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا, اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. اور وہ من یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا. اور کوئی گناہ کرے یا غلطی کرے یا گناہ کرے اور پھر اس کا بہتان کسی اور پہ لگا دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے, تمام گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی کوئی کہیں پہ کوئی خاص تعریف نہیں کی, لیکن یہ آیت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اکثر مجالس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی, لیکن ان کی بھی جو کچھ 2-3 باتیں اللہ کو پسند ہیں اللہ ان کا بھی ذکر فرما رہا ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ہاں ان میں سے اگر کوئی صدقہ کرنے کا حکم کرے, یعنی غریبوں پہ خرچ کرنے کا, یا کوئی نیکی کا حکم کرے, یا لوگوں میں صلح کروانے کا حکم کرے, اور جو بھی یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا اجر دے گا. اور وہ لوگ, یہ آیت, ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین, اور جس نے رسول کا راستہ چھوڑ دیا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, یہاں پہ ومن یشاقق القرآن نہیں کہا گیا, یا ومن یشاقق اللہ نہیں کہا گیا, ومن یشاقق الرسول کہا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جس نے چھوڑ دیا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد, اور مسلمانوں کی غیر سبیل ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور اس نے اتباع کی مسلمانوں کے سارے, یعنی امت کا, پوری امت کا موقف ایک ہو, اور یہ بندہ کو اپنا راستہ نکال لے, پوری امت کے راستے سے ہٹ جائے, مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لے, تو اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم, تو ہم اسی طرف اس کو لوٹا دیں گے جدھر وہ مڑا, اور اس کو جہنم میں گرائیں گے, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنوں کے راستے کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر آگے اللہ ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا, یعنی جو شرک کر کے بغیر توبہ اور بغیر اصلاح کیے, بغیر شرک سے توبہ کیے دنیا سے چلا گیا, اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ اس سے چھوٹے جتنے گناہ ہیں جس کے چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. ومن یشرک باللہ, اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گیا. اللہم اغفر لنا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور اس میں ہمیشہ رہیں گے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے, اور اللہ سے سچی بات کون کر سکتا ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری امیدوں کے اوپر فیصلے نہیں ہوں گے, نہ اہل کتاب کی امیدوں کے اوپر فیصلے ہوں گے. جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا, اس کا دوست نہیں بنے گا. اور لوگ جو اچھے اعمال کریں گے, مرد ہوں کہ عورت ہوں, لیکن مومن ہوں, صحیح عقیدے والے ہوں, تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا, اور ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ پھر وہی خانگی امور کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان امرأۃ خافت من بعلها نشوزا واعراضا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, کہ اگر کوئی خاتون اپنے خاوند سے جو ہے اعراض یا اس کی طرف سے کوئی بدتمیزی یا اس بد اخلاقی یا سوء خلقی کا معاملہ اسے پیش آتا ہے,
تو ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹھ کے اپنے معاملات کو صلح کر لیں، کسی بات پہ جو ناچاکی کی وجہ ہے اس کو طے کر لیں، کسی طرح اپنے معاملات کو اپنی ناچاکی کو ٹھیک کر لیں. والصلح خیر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی میں خیر ہے. اور وہ احضرت الانفس الشح، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پہ چونکہ بعض اوقات معاملات جو ہوتے ہیں ان کا تعلق بخل سے، کنجوسی سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہاں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے کہ کنجوسی نہ کرو. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم احسان کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والے. اور تم اگر چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے، مکمل عدل نہیں کر سکتے، لیکن فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو ایسا بھی نہ ہو کہ ایک کی طرف اتنے تم جو ہے میلان تمہارا ہو جائے کہ دوسری ایسے لٹکی جائے. اور تم اگر اصلاح کر لو گے، صلح کر لو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور اگر نہ صلح نہ ہو سکی، نہ بن پائی آپس میں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے خزانوں سے جو ہے وسعت سے عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے، بہت حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شادی اگر کسی کی نہیں چلتی خدا نخواستہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی نظروں میں ان کی کوئی وقت نہیں رہی. وہ تب بھی اللہ کے بندے ہیں، تب بھی وہ مسلمان ہیں، تب بھی وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور تب بھی اللہ کی زمین میں رہ رہے ہیں. اللہ ان کی دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب بھی کر لے گا. جن میں خیر دیکھے گا اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر دے گا، اور آئندہ خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہیں. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سارے کے سارے انسانوں کو اٹھا کے نئے لوگوں کو لے آئے، نئی مخلوق کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان موضوع کے بعد اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ انسان بنایا تو انسان بن کے رہو، تم کوئی ایسی مخلوق نہیں ہو کہ تم سے بہتر اللہ بنا نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ تم لوگ اپنی اصلاح کر کے رہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. اس سے پہلے آیت بڑی اہم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور تم لوگ انصاف کے ساتھ کھڑے رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو. بے شک وہ تمہارے خلاف کیوں نہ جائے، تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے، بے شک وہ تمہارے رشتہ دار غنی ہوں یا فقیر ہوں، یعنی امیر ہوں یا غریب ہوں، اللہ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ تم سچ بولو اور سچی گواہی دو، اور اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلو کہ تم عدل سے تم جو ہے پھر جاؤ. اور اگر تم پھر جاؤ گے اور اللہ عدل کی بات نہیں کرو گے، سچی گواہی نہیں دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کے، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دوست بنانے سے ان کی عزت ہو جائے گی؟ ان کو بتا دیجئے کہ عزت تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ہے ساری. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں نازل فرما دیا اس کتاب میں کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہو رہا ہے یا ان کو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی جو لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں وہ اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، شعار اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو جی 1400 سال پرانا دین تھا اور اس کو تو مولویوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، تو اب ہم تو جو ہے نا انگلش بولتے ہیں اور ہم بڑے ماڈرن ہیں، اور ہم تو جو ہے نئے نئے ریسرچ جو ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے ہم ٹھیکیدار ہیں، اور ہماری جو ہے بڑی بات ہے. تو یہ مولویوں کو کیا پتہ، دین میں کیا پتہ، 1400 سال پرانی کتاب میں امینڈمنٹ کرنی چاہیے، اسے ہم جب خود ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو دیکھیں گے. یہ مذاق اڑاتے ہیں، ایک ملحد بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. یہ میں کو خوشی سے باتیں نہیں کر رہا، دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے موقعات پہ کہ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ایسے لوگ جن کے دل میں اسلام کی اور اللہ کے دین کی اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی قدر نہیں ہے، ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ کسی اور بات میں، کسی جائز بات میں، مباح بات میں نہ مشغول ہو جائیں، تب تک ان کے ساتھ نہ بیٹھو. اگر بیٹھے رہو گے تو تم بھی ان جیسے ہوگے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. یہ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے بارے میں گھات لگائے بیٹھتے ہیں رہتے ہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے فتح آ جائے تو کہتے ہیں ہم بھی تو تمہاری طرح ہی ہیں، تمہارے ساتھ ہی ہیں. اور اگر کافر جیت جائیں تو پھر آگے سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں روکتے نہیں تھے اور تمہیں مومنوں کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ ملنے سے منع نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت والے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں کے اوپر جو ہے فتح نہیں دے گا، ان کو کامیابی نہیں دے گا، لیکن بشرط یہ کہ مومن بھی تو مومن ہو. اور پھر منافق جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کا، اور اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. اور یہاں پہ نفاق جو ہے عملی کا کیا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نمازوں کی طرف آتے ہیں تو بڑے سستی سے آتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں اور تذبذب میں رہتے ہیں، نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تمہیں اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ملے گا. اور اے ایمان والو، کافروں کو مسلمانوں کو چھوڑ کے دوست نہ بناؤ. کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے
اپنی اوپر حجت قائم کر دینا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی، اور پھر اللہ فرما رہے ہیں نفاق عقدی والے جو ہیں، عقیدہ والے جو ہیں، کہ جو یعنی صرف ظاہر کرتے ہیں اسلام اور اندر سے بالکل اسلام پہ ان کا دل ایمان نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے، اللہ کی مضبوطی سے اللہ کو تھام لیں گے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، تو وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے اللہ آخر میں سوال کر رہے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیم، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان دے اور عمل کرنے کی، نیک عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔